جب میں ایک عرب عالم کا بیان سن رہا تھا اور بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے علم کی اہمیت کو بتایا تھا، میں نے کہا کہ اگر یہ نقطے اردو میں اگر میں بتا سکا تو بہت سارے اردو جاننے والے بھائیوں کے اندر اسلامی، ایمانی اور شرعی معلومات حاصل کرنے کا انشاءاللہ جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے جو سٹارٹ لیا وہ سٹارٹ مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے سٹارٹ اس طریقے سے لیا، کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جتنے بھی مومن بھائی مسلمان تشریف لائے ہیں، یقیناً ان سب کو نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تبھی تو مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ اور بہت ایک مومن نماز جب چھوٹ جاتی ہے تو اس کو بڑا غم ہو جاتا ہے، ایک مومن جب اذان سنتا ہے تو اس کو اپنے سارے کام معمولی نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے بغیر علم کے یہ نماز پڑھ کے تو بتائیے، جب تک آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، آپ کتنا بھی چاہ لیں، کتنا بھی پسند کر لیں، آپ کو یہ معلوم کیوں نہ ہو جائے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے، فضیلت معلوم ہو جائے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، بغیر علم کے نماز پڑھ کے تو بتا کے دیکھیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے کوئی انجانے سے بھی شرک نہ ہو، اور اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ توحید میں اور شرک میں فرق کر کے لائف گزارے۔ بغیر علم کے توحید اور شرک میں فرق کر کے تو بتا لو، ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ مومن کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنت پر چلتا رہے اور بدعت سے انجانے میں بھی بدعت میں نہ پڑے۔ بغیر علم کے شرک اور بدعت میں فرق کر کے تو بتلائیے، ہو ہی نہ سکتا۔ آدمی کو جب تک معلومات نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کو شرک سمجھ جائے اور شرک کو توحید سمجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سنت کو بدعت سمجھ جائے اور بدعت کو سنت سمجھ جائے۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاملت داریوں میں حرام کے قریب نہ جائے، وہ کمائی میں حرام کے قریب نہ جائے۔ بغیر علم کے حلال و حرام میں فرق کر کے تو بتلائیے، نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان جب دفن کرتا ہے، تدفین کے بعد جب لوٹتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں پر مر کر دفن ہونا ہے، اور قبر کے اندر سوالات ہونے والے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارے وہ نبی کون ہے جن کو بھیجا گیا، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا اس وقت پر کیا رویہ تھا، کیا تم نے معلوم کر کے ان سب چیزوں کا تمہارے پاس علم ہے، یا پھر صرف لوگ کہہ رہے تھے تو تم نے بھی کہہ لیا ان چیزوں کو، یا واقعی تم نے پراپر جان کر ان سب چیزوں کو مانا، ہاں میرا رب اللہ ہے، ہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاں میرا دین اسلام ہے۔ کیا تم نے جانا یا لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر تم نے اس کو حاصل کیا اور اس کو مان لیا؟ یہ تک بھی سوال ہونے والا ہے، یعنی کہ گویا کہ قبر میں کتنے سوال ہونے والے ہیں؟ 4۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ 3 چیزوں کو جو تم نے معلومات کیا، سنی سنائی انداز میں کیا یا علم کی بنیاد پر کیا، تصدیق کیا یا نہیں کیا، مانا یا نہیں مانا، ان سب سوالوں کے جوابات بغیر علم کے جواب تو دے کر بتائیے، نہیں ہو سکتا۔ آدمی کی خواہش کیوں نہ ہو، بہت سارے چیزیں، حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا، حلال و حرام میں فرق نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اس کو سوالات جو پوچھے جائیں گے، جب تک اس کو پراپر نالج نہیں رہے گی، جب تک اس کو علم نہیں رہے گا، یہ کٹھن مرحلوں کو وہ آسانی سے گزار ہی نہیں سکتا۔